دیکھیں نا، مرال کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس میں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پولیس کی، اس کے اور یہ جو جوان ہمارے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے. اگر وہ ریلیشن شپ بیسڈ آن لیگل ایسپیکٹس ہے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا مرال بھی ٹھیک رہے گا، اور پھر بہت ساری چیزیں جو لوکل لیول پہ پولیس کے نوٹس میں آتی رہتی ہیں لیکن اوپر پاس آن نہیں ہو سکتی فار ون ریزن اور دی ادر، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. تو اس کمیونیکیشن گیپ کو بٹوین دی لوور لیول آفیشلس اور ٹاپ لیول، وہ منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلی تو اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے یہ ایشوز آئیں گے کہ کیپیبلٹی جو پولیس ہے جو اس وقت ہینڈل کر رہی ہے اس کی کتنی ہے، اسپیشلی جو فورنزکس کی سپورٹ کتنی ہے. آج کل تو ڈرون کا زمانہ ہے، سو ڈرون سرویلنس کی فیسلٹی کیا ان کو اویلیبل ہے. اگر رہی ان کو نہیں اویلیبل تو جن کو اویلیبل ہے وہ پھر آپس میں اس کی شیئرنگ جو ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی. تو آج کل تو اب اے آئی اسسٹڈ چیزیں آ گئی ہیں، تو کرائم انالیسز جو ہے اور ٹیررزم انسیڈنٹس کا جو انالیسز ہے وہ بھی اب اس کو لے جانے کی ضرورت ہے اے آئی سپورٹ کے اوپر. تو سائبر انٹیلیجنس ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ان کی سیلریز اور ویلفیئر کس حد تک لک آفٹر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی ایشو ہے تو وہ ضرور ٹاپ پرائرٹی پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہینڈلنگ جو ہے فورس کی جو morale کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ میرٹ بیسڈ نہیں ہے. اگر آپ کسی کی سفارش آتی ہے اس کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آتے ہیں، اور جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھے پھر کربنگ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک بڑا کلیئر میسج ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے سب برابر ہیں، سوائے ان کے کہ جو کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالو ہیں، ان کو بہرحال ڈسپلن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بلوچستان پولیس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سیپریٹ ایشو جو رہا ہے وہ لیویز کا تھا. ایک زمانے میں یہ تھا کہ نہیں یہ صرف لیویز کا کام ہے پولیسنگ کرنا. وہ زمانہ ذرا اور تھا، اس وقت چیلنجز اتنے زیادہ نہیں تھے، اور ٹھیک ہے وہ لیویز کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوکل نالج ان کا زیادہ ہے، اور لوگوں میں سے چونکہ یہ آئے ہیں اس لیے ان کا وہاں سے انٹیلیجنس گیدرنگ کی کیپیسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے یہ تھیوری جو ہے یہ اتنی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی لیویز کی، کہ وہ تو جب بھی اس کی بات ہوتی تھی تو وہ یہی ہوتا تھا نا کہ وہ آپ کی اگر زیادہ ٹرائبل سوسائٹی ہے تو وہ وہیں کے ہوں گے تو ان کے لیے آسان ہوگا مینیج کرنا. بٹ اب جب پاکستان اتنا اربنائز ہو رہا ہے، اور اس وقت تو یہاں بلوچستان میں تو خاص طور پہ کیونکہ ایک اب ٹیررزم کا مسئلہ ہے، تو لیویز کی ٹریننگ یا ان کی ساری آؤٹ لک کو بھی تو تبدیل کرنے کی یہاں ضرورت ہوگی، فورس کے آؤٹ لک کی یا اس کی جو کمانڈ سٹرکچر یا سب کچھ ہے. ڈز دیٹ نیڈ ٹو آلسو بی لکڈ ایٹ؟ یس شیور، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لیویز ایک ٹائم تھا جس کے لیے زیادہ یوزفل تھیں. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے آتے تھے، شام کو واپس گھر چلے گئے، اپنا ویپن بھی ساتھ لے گئے، اور زیادہ ان کے اوپر انفلوئنس اپنے سردار کا ہوتا تھا. تو اب وہ وقت گزر چکا ہے.
ایون جب میں ادھر تھا تو میرا چونکہ ویو یہی تھا کہ نہیں لیویز کو کمپلیٹلی انٹیگریٹ ہونا چاہیے پولیس کے ساتھ تاکہ یہ دونوں فورسز اکٹھے ہو کے تو جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کریں. تو انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ کچھ جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ہمارے افسر جو ہیں ان کو کوئی انڈیوس کیا گیا کہ بھئی آپ کے پروموشنز ہو جائیں گے, آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو لہٰذا آپ یہ جو مرجر ہے لیویز کا اور پولیس کا اس کو اپوز کریں. تو چنانچہ کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے انہوں نے اس لالچ میں آ کے اس مرجر کو اپوز کیا اور وہ پھر اس طرح سے جو ڈیوائیڈڈ قسم کی اپروچ تھی وہ آ گئی. لیکن موجودہ جو سیٹ اپ ہے پولیٹیکل اس وقت بلوچستان, مجھے اس بات کی آنیسٹلی خوشی بھی ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ریوائیو کیا, جو پوزیشن میرے وقت لی گئی تھی اس کو, اور ناٹ اونلی ریوائیو کیا بلکہ مجھے ادھر فون کر کے چیف منسٹر بلوچستان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ جو کام آپ نے شروع کیا لیکن وہ ادھورا چھوڑ دیا گیا, اب ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. تو آئی واز ریئلی ویری ہیپی کہ, اور باقی جو ظاہر ہے فورس کے ساتھ افسرز نے انٹریکشن اپنا بڑھانا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ایکچولی آن گراؤنڈ which means right down at the police station level جو لوگ یہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیاں پراپر طریقے سے ریکگنائز کی جائیں, اور جہاں سے ان کے بچے ہیں یا اسکول سے لوگ ملتے ہیں, کالج سے ملتے ہیں, ان کو اٹریکٹ کیا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ویپنس تو سرکاری لے لیں اور بعد میں دوسری طرف جا کے مل جائیں. تو وہ یہ چیلنجز ہیں, اور لیکن اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایسی ہے کہ جو فال کرتی ہو اس ایریا میں کہ جس کو انٹچیبل آپ کہیں. دنیا میں چیلنجز آئے ہیں, انٹرنیشنل ایگزامپلز موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی جو ایگزامپل ہے پچھلے چند سالوں کی, وہ دنیا نے بھی اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ بھائی یہ اتنے بڑے چیلنجز سے نکلے کیسے ہیں. تو وی ہیو دی کیپیسٹی, وی ہیو دی کیپیبلٹی جس سے کہ ہم اس پر نکل سکتے ہیں. اور پھر بیسک چیز جو ہے وہ انٹیلیجنس. بہت بہت شکریہ سر, we've run out of time. بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم اس گفتگو کو اب اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ دوبارہ شروع کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران امریکہ کے حوالے سے.